بہت سال پہلے ایک دور دراز کی سلطنت میں ایک شوہر اور بیوی رہتے تھے جو ایک خوبصورت باغ کے پڑوس میں مقیم تھے۔ یہ باغ ایک ظالم اور جادوگرنی کی ملکیت تھا جو اپنی طاقت اور جادو کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ بیوی جو ایک بچے کی امید کر رہی تھی اکثر اس باغ کے خوبصورت اور سرسبز پودوں کو دیکھتی رہتی تھی اور اس کے دل میں ایک خاص پودے رامپین روپنزل کی شدید خواہش پیدا ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور بیوی کی خواہش اتنی شدید ہو گئی کہ اس کی صحت پر منفی اثرات پڑنے لگے۔ وہ رات کو سوتے وقت بھی ان پودوں کے خواب دیکھتی اور دن بھر ان کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ایک دن بیوی نے اپنے شوہر سے اپنی اس شدید خواہش کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر اسے رامپین نہ ملا تو شاید وہ زندہ نہ رہ سکے۔ شوہر نے اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی طرح اس کی یہ خواہش پوری کرے گا۔ رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے تھے، شوہر نے دیوار پھلانگ کر جادوگرنی کے باغ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا باغ کے اندر گیا اور رامپین کے کچھ پودے توڑ لیے۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگا اچانک جادوگرنی نمودار ہوئی۔ جادوگرنی نے غصے میں اس سے پوچھا کہ اس نے اس کی اجازت کے بغیر باغ میں کیوں داخل ہونے کی جرأت کی۔ خوف سے کانپتے ہوئے شوہر نے جادوگرنی کو اپنی بیوی کی حالت اور اس کی شدید خواہش کا ذکر کیا اور اس سے رحم کی درخواست کی۔ جادوگرنی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک معاہدہ کیا۔ اس نے کہا، تم اپنی بیوی کے لیے جتنے رامپین چاہو لے جا سکتے ہو، لیکن بدلے میں مجھے تمہارا ابھی پیدا ہونے والا بچہ دینا ہوگا۔ شوہر نے بیوی کی حالت کے پیش نظر مجبوری میں یہ معاہدہ قبول کر لیا۔ کچھ ماہ بعد بیوی نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ جادوگرنی فوراً آئی اور بچی کو لے گئی۔ اس نے بچی کا نام روپنزل رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ روپنزل جادوگرنی کی نگرانی میں بڑی ہوئی اور ہر دن زیادہ خوبصورت اور ذہین ہوتی گئی۔ جادوگرنی نے اس کی پرورش بڑی محبت اور توجہ سے کی، لیکن اپنے دل میں ہمیشہ اس بچی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا ارادہ رکھا۔ جب روپنزل 12 سال کی ہوئی، جادوگرنی نے اسے ایک بلند اور تنہا مینار میں قید کر دیا جو جنگل کے بیچ میں واقع تھا۔ اس مینار میں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ سیڑھیاں، صرف ایک کھڑکی تھی جو اوپر کی جانب کھلتی تھی۔ جادوگرنی جب بھی آتی وہ مینار کے نیچے کھڑی ہو کر کہتی، روپنزل روپنزل، اپنے بال نیچے گرا۔ روپنزل کے لمبے سنہری بال تھے اور وہ انہیں کھڑکی سے نیچے لٹکا دیتی جس سے جادوگرنی اوپر چڑھ جاتی۔ کئی سال تک روپنزل اسی مینار میں قید رہی۔ وہ روزانہ کھڑکی سے باہر دیکھتی اور اپنی آزادی کی خواہش کرتی۔ وہ گانے گاتی اور اپنی تنہائی کو دور کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن ایک شہزادہ جو جنگل میں شکار کے لیے نکلا ہوا تھا، اس نے روپنزل کی خوبصورت آواز میں گانے کی آواز سنی۔ وہ آواز کی طرف متوجہ ہوا اور مینار کے قریب پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک عورت مینار کے نیچے کھڑی ہو کر کچھ کہہ رہی ہے، اور پھر اس کے سامنے لمبے بال نیچے لٹک گئے جنہیں پکڑ کر وہ اوپر چڑھ گئی۔ شہزادہ حیران ہوا اور جادوگرنی کے جانے کے بعد اس نے بھی وہی الفاظ کہے، روپنزل روپنزل، اپنے بال نیچے گرا، اور روپنزل نے خوشی خوشی اپنے بال نیچے گرا دیے اور شہزادہ اوپر چڑھ گیا۔ جب وہ دونوں پہلی بار ملے تو روپنزل نے کبھی کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا اور اسے بہت عجیب محسوس ہوا، لیکن جلد ہی وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوئے۔ جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ شہزادہ ہر رات روپنزل سے ملنے آتا اور اس کے لیے ریشم لاتا تاکہ وہ اسے سیڑھی میں باندھ سکے اور وہ دونوں مل کر بھاگ سکے۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دن روپنزل نے غلطی سے جادوگرنی کو شہزادے کی ملاقاتوں کا راز بتا دیا۔ جادوگرنی غصے میں آ گئی اور روپنزل کے بال کاٹ دیے اور اسے ایک ویران صحرا میں جلا وطن کر دیا۔ اس رات جادوگرنی نے شہزادے کو دھوکا دیا۔
اس نے रूपनज़ल के कटे हुए बालों को मीनार के ऊपर लटका दिया और शहजादे को वही अल्फाज कहने पर मजबूर किया। जब शहजादा ऊपर चढ़ा तो इसने जादूगरनी को पाया जो गुस्से में भरपूर थी। जादूगरनी ने इसे बताया कि रूपनज़ल अब यहाँ नहीं है और कभी वापस नहीं आएगी। शहजादा मायूस होकर मीनार से कूद गया और कांटों की झाड़ियों में गिरकर अंधा हो गया। कई सालों तक अंधा शहजादा रूपनज़ल को तलाश करता रहा। वो जंगलों और सहराओं में भटकता रहा, हत्ता कि एक दिन इसने एक दूर दराज सहरा में रूपनज़ल की आवाज़ सुनी। इसने आवाज़ की समझ चलते हुए आखिरकार रूपनज़ल को पाया। दोनों मिलकर गिले लगे और रूपनज़ल की खुशी के आंसू शहजादे की आंखों पर गिरे, जिनसे इसकी बीनाई मुजिज़ाना तौर पर बहाल हो गई। शहजादा रूपनज़ल को अपने साथ लेकर अपनी सल्तनत वापस आया, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लोग उनकी खुशी में शरीक हुए और उनकी कहानी सुनते हुए उनकी मोहब्बत और वफादारी की तारीफ की। शहजादा और रूपनज़ल ने हंसी खुशी जिंदगी बसर की और हमेशा के लिए खुश रहे। उनकी कहानी पूरे इलाके में मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल बन गई और लोग उनकी मोहब्बत की दास्तान सुनाते रहे। जादूगरनी, जो अब अकेली और बेबस हो चुकी थी, अपनी तन्हाई में पछताती रही और अपने किए पर अफसोस करती रही। रूपनज़ल और शहजादा की जिंदगी में खुशियां लूट आईं और उन्होंने अपनी मोहब्बत के साए में एक खूबसूरत खानदान की बुनियाद रखी। उनके बच्चे, जो अपनी माँ की खूबसूरती और अपने बाप की बहादुरी के वारिस थे, ने भी अपनी मोहब्बत और खुशी की कहानियां आगे बढ़ाईं। इस तरह रूपनज़ल और शहजादा की मोहब्बत की दास्तान हमेशा के लिए अमर हो गई और लोगों के दिलों में बस गई।